بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پی ٹی آئی کے رہنما علی محمد خان نے کہا کہ آج میرا دل بہت افسردہ ہے کیونکہ آج میرا لیڈر بے قصور جیل میں قید ہے۔ دوستو، انہوں نے مزید کہا کہ جب میں جیل میں تھا تو میری ماں نے کہا تھا کہ مورچہ نہیں چھوڑنا، گردن کٹا دینا، لیکن عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا کیونکہ وہ رائے حق پر ہے۔ دوستو، اس سے پہلے آپ چینل پر نئے ہیں تو گزارش ہے کہ چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو دیکھیں ویڈیو کی تفصیل۔ بہرحال مجھے خوشی ہے علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج اچھے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک علی محمد خان صاحب؟ شکریہ وسیم بھائی، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ میری مسکراہٹ دل سے نہیں ہے کیونکہ مجھے خوشی ہے کہ میں بیٹھا ہوں، لیکن دل اداس ہے کیونکہ نہ صرف میرے ملک کا بلکہ میری امت مسلمہ کا ایک بڑا لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے۔ اور کس جرم میں جیل میں ہے؟ اس جرم میں جیل میں ہے کہ اس نے کرپشن نہیں کی، کیونکہ جنہوں نے کی ہے وہ جہاں ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن بہرحال اس پہ تفصیلی بات بھی کریں گے۔ تو خان صاحب کے لیے دل اداس بھی بہت ہے، لیکن اس پہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ عمران خان صاحب کھڑے ہیں، ملک کے لیے کھڑے ہیں، اور الزامات ہیں ان پہ، انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا، عدالت کی ذریعے خان صاحب نکل آئیں گے، اللہ کرم کرے گا۔ بہرحال آپ کے اچھے کلمات کا شکریہ، اور انشاءاللہ پہلے کی طرح تحریک انصاف کے لیے، پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ میں ایک بات پہ بہت زیادہ شکر گزار ہوں پوری قوم کا، اور خاص کر میری والدہ کا بھی اور آپ جیسے دوستوں کا بھی، کہ انہوں نے دعائیں کی اور اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے استقامت دی، ورنہ جیل جو ہے وہ آسان نہیں ہے۔ اس بات کو بھی میں اظہار کرنا چاہوں گا کہ جیل کی صعوبت اپنی جگہ، لیکن اللہ کے کرم سے اللہ نے جیل میں عزت سے رکھا۔ کوئی تشدد اس طرح کی کوئی چیز تو نہیں تھی، لیکن جیل کا ایک امتحان بہرحال ہوتا ہے، اور یہ چیز ہمیشہ مجھے اعتماد دیتی تھی کہ عمران خان صاحب کی اور میرے ملک کے لوگوں کی کچھ توقعات ہیں مجھ سے، تو ایک ویژن پہ پاکستان کے ساتھ ہوں، تو بغیر کسی جرم کے جیل میں ہوں، کوئی بات نہیں، امتحان آتے رہتے ہیں۔ جیل کی زیادہ باتیں کرنا بھی نہیں چاہوں گا کیونکہ ایسا کوئی میں نے کوئی بڑا تیر نہیں مارا۔ ملک کے لوگوں نے گولیاں کھائی ہیں، اپنے خاندان گنوائے ہیں، بارڈرز پہ گولیاں کھائی ہیں، لوگوں کے خاندان ہندوستان میں رہ گئے جب پاکستان بن رہا تھا۔ میرے اپنے دادا مرحوم پیر محمد صاحب پاکستان بننے کے دوران تحریک میں وہ بھی جیل میں گئے، ڈیرہ اسماعیل خان میں کوئی 2-3 مہینے انہوں نے بھی کاٹے۔ تو کوئی بات نہیں، آپ میں ہم سب ملک کے لیے قربانیاں دیں گے، کوئی بارڈر پہ کوئی ملک کے اندر۔ میری دعا یہ ہے کہ سارے ٹرموائل کے بعد اب چونکہ گورنمنٹ میاں صاحب کی چلی گئی ہے، تو اب ایک دیر از این اپرچونٹی، اس کو ہم گریب کریں، سب، حکومت بھی، سیاسی بھی، غیر سیاسی بھی۔ اچھا علی بھائی، میں اسی پہ آتا ہوں کہ وہ اپرچونٹی کیا ہے اور اس کو کس طرح استعمال کیا جائے۔ جسٹ اے کوئک کامنٹ، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تفصیل سے بات کی بغیر، لیکن آپ نے بات کی کہ وہ تو ظاہر ہے انسان کو کسی 5 اسٹار ہوٹل کے روم میں بھی قید کر دیا جائے تو وہ اٹسیلف ایک پرابلم ہے، جیل اٹسیلف ایک پرابلم ہے، تو وہ تو ہے اپنی جگہ ظاہر ہے۔ اور پاکستان میں جیل کے حالات کیسے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، وہ زیادہ پرابلمٹک ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نہ کرے کوئی تضحیک، کوئی تذلیل کا پہلو یا کوئی ٹارچر، یہ والا معاملہ بہرحال نہیں ہوا آپ کے ساتھ؟ نہیں بادامی صاحب، میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا تھا، ظاہر ہے ہم سیاسی لوگ ہیں اور کوئی باڈی ٹارچر یا تذییق کا تو پہلو نہیں تھا، لیکن جیل میں ہونا بتا خود ایک امتحان ہے۔ ایک چیز البتہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا جی، کہ 2 چیزوں نے بڑی تکلیف دی۔ ایک، جب میری والدہ محترمہ جو خود بیمار بھی رہتی ہیں، شی از 80+، جب وہ اڈیالہ مجھ سے ملنے آئیں تو پہلی دفعہ تو 5-6 گھنٹے انتظار کرایا گیا، ملنے نہیں دیا گیا، اور ان دنوں گرمی بھی زیادہ تھی۔ اس کے بعد جب وہ آئی ہیں مجھ سے ملی تو ان کو جیل میں دیکھ کے مجھے احساس ہوا کہ یار اس عمر میں ان کا جیلوں میں میرے پیچھے پھرنا اس طرح بنتا نہیں، کیونکہ میں ملک کے لیے جو بھی اسٹینڈ لوں، جو بھی کروں، وائی شی تھنک پرائز۔ لیکن انہوں نے جاتے ہوئے مجھے ایک بات کی جو بڑی مشہور بھی ہوئی، اس طرح انگلی ہلا کے انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے رہنا، اور پشتوں میں کہا کہ جنگ کے خلا مورچہ خالی مت رہنا، کہ مقابلے میں اپنا مورچہ خالی نہ چھوڑنا۔ تو ان کو جیل میں دیکھ کے دکھ بڑا ہوا، حوصلہ بھی بڑا ملا، لیکن ایک چیز نے جو مجھے دکھی کیا بہت زیادہ اس کے ساتھ، وہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے آپ نے مجھے جیل میں رکھا، میں نے کوئی جرم کیا ہوگا آپ کی دانش میں، میرے خیال میں تو میرا جرم یہ تھا کہ میں نے جرم نہیں کیا، لیکن جب بہت سی گرفتاریوں کے بعد اڈیالہ، جیلم، پشاور، وہاں سے نکلے 3 MPO یہ وہ، جب مجھے دہشت گردی کی عدالت میں اپنے شہر مردان میں پیش کیا گیا، تو ایک ایسے شخص پہ جس کے لیے پاکستان کا جھنڈا اور پاکستان اپنی ذات سے زیادہ قیمتی ہے، اس پہ دہشت گرد اور ملک سے غداری، کیا علی محمد غدار ہے اور وہ دہشت گرد ہے؟ اگر میں غدار اور دہشت گرد ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ پارلیمان میں اور 10 سال جو میں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، اور جو میں نے پاکستان کے اداروں، نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جو میں نے، شریعت جیسے لوگوں نے، مراد سعید جیسے لوگوں نے کیا، تو ٹھیک ہے ہم نے اپنی دھرتی کا فرض اتارا ہے، لیکن بے وطن پاکستانی کو جب آپ دہشت گرد کہیں گے، جب آپ اس کو غدار کہیں گے، تو مجھے پھر نہیں پتا کہ غدار کو پھر آپ کیا کہیں گے اور دہشت گرد کو پھر آپ کیا کہیں گے۔ اب علی بھائی اس بات سے عدالت سے تو میرا کیس دہشت گردی کا 9 مئی کا ختم ہو گیا، ڈسچارج ہو گیا، لیکن دل جو اس نے توڑا ہے وہ داغ دل کے دل اس بات سے علی محمد خان صاحب ببانگے نہ بانٹیں، اور اب بھی یہ بالکل ٹھیک ہے کہ غداری کے فتوے نہ بانٹیں، پریسائزلی لوگ پاکستان زندہ باد کہتے ہیں ان کو دیوار سے نہ لگائیں۔ بالکل صحیح ہے، اب سوال سن لیجیے، بالکل صحیح علی محمد خان صاحب اس بات سے سوال سن لیجیے، بالکل ٹھیک ہے۔